حاضرین مجلس السلام علیکم. خدا کو آباد رکھے، خوش رکھے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کنیز عباس بنت نواب علی عابد حسین بن علی حسین صغرا بیگم بنت نواب علی کی روح کو احسان کنیز عباس بنت نواب علی صغرا بیگم بنت نواب علی عابد حسین بن علی حسین کی روح کو احسان برائے خوشنودی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ نعرہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ ایک نعرہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے سلامتی امام زمانہ ایک اور بآواز بلند نعرہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و نبینا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المبین وهو أصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب الصدر یسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المبین وهو أصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو إلى سبيلك رحمت بالحکمت والموعظة الحسنة الجادلهم بالتي هي أعلم وأعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به وخير الصابرين. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، اس متبرک اور محترم اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جو کہ کلام پاک کا 14واں پارہ ہے اور 16واں سورہ ہے. 125ویں اور 126ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. عنوان بحث یہ ہے کہ اسلام میں اخلاق کی اور صبر کی اہمیت کیا ہے.
دیکھیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے، لیکن اس کی وضاحت ہمیشہ زندہ کرداروں سے ہوتی۔ قرآن اگر لفظی اسٹیٹمنٹ دے دیتا تو کسی بات کی وضاحت نہ ہوتی، اس لیے کوئی بھی دنیا کا بالغ النظر اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ حسین کا ذکر درس اسلام۔ کیوں اتنا زور دیا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ ان کا ہی ذکر درس اسلام ہے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ نمایاں کردار امام حسین علیہ السلام۔ اسلام میں مخلص ہونا بڑی اہمیت دی گئی ہے، لیکن مخلص ہونے کے لیے بتانا بہت آسان ہے، کہنا بہت آسان ہے، اس کو کر کے دکھایا ہے محمد والے محمد نے۔ اور جس میں سب سے زیادہ درس اسلام اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا میں، پوری دنیا میں جو روشنی پھیلی ہے وہ صرف امام حسین کے ذکر سے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے۔ ہماری حقیقت کیا ہے کہ ہم فرش اگر بچھائیں، یہ تو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ اس کی دولت دیتا ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ماتمدار نہ ہو تو یہ وہ غم ہے کہ جس پر درختوں نے ماتم کیا ہے، آسمان خون کے آنسو رویا ہے، یہ وہ غم ہے۔ تو قرآن کے 6632 مکمل جملے ہیں اور 77,701 حروف۔ ایک حرف کلام پاک کا ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی ترمیم کی جا سکے۔ اب تک کے اتنی مجلسیں عشرہ محرم سے لے کے اتنی مجالس پڑھنے کے بعد جہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، میں سمجھتی ہوں کہ ابھی وہیں پر، اور شاید اس کے لیے، اس موضوع بحث کے لیے ایک اشرہ کیا 2-3 اشرے بھی اگر پڑھے جائیں تو کم۔ ہماری کیا حقیقت ہے، لیکن قرآن وہ زندہ معجزہ ہے۔ جناب عیسیٰ کا عصا معجزہ تھا، ان کی کتاب معجزہ نہیں تھی۔ جناب داؤد کے لیے آواز آتی تھی، ان کی تلاوت سے پہاڑوں سے آواز آتی تھی، لیکن ان کی کتاب ظہور معجزہ نہیں تھی۔ جناب موسیٰ کی کتاب معجزہ نہیں تھی۔ جناب عیسیٰ کے لیے کھانا آسمان سے آتا تھا، لیکن ان کی کتاب معجزہ نہیں تھی۔ آج کوئی انسان اگر توریت، زبور، انجیل پڑھنا چاہے تو اس کا ٹرانسلیشن ملے گا، لیکن اصل کتاب نہیں ملے گی۔ قرآن مجید وہ معجزہ ہے، بلکہ معجزہ نہیں، معجزے کا چیلنج ہے۔ اور نہج البلاغہ جو قرآن پاک کے بعد اس لیول کی جو کتاب ہے، اس میں نہج البلاغہ میں جو خطبہ دیا ہے مولا کائنات نے قرآن پر، خدا کی قسم کسی انسان نے اس طرح بات نہیں کی ہے۔ بڑا طویل خطبہ ہے، 142 جملے ہیں، جس میں کچھ جملے آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ سنو میرے بھائی، محمد پر اللہ نے وہ کتاب اتاری ہے کہ جس کی شمع کبھی گل نہیں ہوتی، جس کی لو کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو ایسی عزت دیتا ہے، ایسی ضمانت دیتا ہے کہ زندگی کی دوڑ میں سب کچھ ہار جائے لیکن وہ انسان ہار نہیں سکتا۔ علماء کے لیے اس کی تشنگی کے لیے ایسا پانی بنایا ہے، فقہا کے لیے ایسا عدل کا باغیچہ ہے، اور یہ فقط ان کے لیے علم ہے جو سچ بولتے ہیں، جو سچ بولنے کے عادی ہیں، جو سچ فیصلہ کرنے کے عادی ہیں، یہ ان کے لیے علم۔ قرآن شفا ہے، لیکن ان کے لیے شفا نہیں ہے جن کے دل مریض ہیں۔ قرآن طاہر ہے، لیکن ان کے لیے طہارت نہیں ہے کہ جن کے دل بیمار ہیں۔ قرآن زندہ معجزہ ہے اور معجزے کا چیلنج ہے۔ اور اس آیت میں جس کو میں مسلسل پڑھ رہی ہوں کہ اخلاق کی اہمیت کیا ہے، عزیزوں، بڑی اہمیت اخلاق کی ہے۔ اخلاق تقوی کا بادشاہ ہے، اخلاق بہترین حسب ہے۔ مولا فرماتے ہیں کلام کرو کہ تمہاری شخصیت کا اندازہ ہو۔ ادھر انسان نے کلام کیا، ادھر اس کی نسلوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے۔ بہترین حسب ہے، اخلاق میں وہ طاقت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے عنایات میں سے بہترین عنایت ہے کہ اللہ جسے حسن اخلاق کی دولت دیتا ہے، اور اللہ جسے غضبناک ہوتا ہے اسے بد اخلاق بنا دیتا ہے۔ بڑی اہمیت ہے۔ اور یہاں پر عنایت کو میں نے پڑھا، اللہ کہہ رہا ہے
کہ دیکھو پوری کائنات سے کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف بلاؤ انسانیت کو، تبلیغ کا ضابطۂ اخلاق بتایا ہے کہ کس طرح کرنا چاہیے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ بس اپنی ہی بات کو عرف آخر سمجھیں، بلکہ دوسرے کی رائے کا احترام کریں، ریسپیکٹ دی اوپینین۔ اپنی ہی بات سب کچھ نہیں ہے، یہ تبلیغ نہیں کہلاتی ہے۔ اگر اپنی بات کو منوانا ہے تو اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، جھوٹ کو سچ کی، سچ کو جھوٹ کی، لیکن تبلیغ کے لیے جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہے، اور یہ ائمہ کی سیرت ہے۔ اور اس کرسی کے بھی کچھ فرائض ہیں، وہ فرائض یہ ہیں کہ یہاں سے ہمیشہ حق بولا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب شام میں کے دربار میں، یزید کے دربار میں سید سجاد نے جو خطبہ دیا تھا، وہ یہ نہیں کہا تھا کہ یزید، بلکہ یہ کہا تھا یزید اس لکڑی کے ٹکڑوں پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ممبر نہیں کہا تھا، ممبر کے معنی ہے جہاں سے بلندی حاصل ہوتی ہے، جہاں سے حق بیان ہوتا ہے۔ تو یہ وہ کرسی ہے، اس کے فرائض ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ لہذا ہر مجلس میں اس بات کی کوشش کرتی ہوں کہ مجلسیں ٹریڈیشنل نہیں ہونا چاہیے، مجلسیں رسمی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد مناتے تھے، وہ کرتے تھے، بے شک ان کا احترام واجب ہے، آپ ضرور کریں، لیکن مقصد حسین کو ضرور سمجھیں۔ خدا کی قسم، امام حسین علیہ السلام انسانیت کا عظیم ترین سرمایہ کا نام ہے، جسے ایک رسم، ایک رواج، ایک اخلاقی بلندی حاصل ہوتی ہے۔ ایک ملک تک اس کو نہیں کیا جا سکتا ہے کہ صرف ایک جگہ، آج دنیا کے کسی کونے میں آپ جائیے، اس کا پرچم اس ملک میں اسی کا پرچم لگایا جاتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا پرچم وہ ہے کہ دنیا کے ہر کونے کونے میں موجود۔ اور خدا ہونے کا دعویٰ فرعون نے کیا، کسی نے نبی کو ہم جیسا کہا، لیکن امام حسین کا کسی انسان نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اس لیے کہ ایسا چراغ ہے، ایسی وحدانیت کا، مکمل توحید کو پہچاننے کے لیے حسین کے در سے زیادہ کسی کو پہچانا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جس نے 71 لاشوں کے درمیان کہا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توحید کو پہچاننے کے لیے حسین کا در کافی ہے، اور یہ وہ چراغ ہے، کوئی رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ پروردگار مجھے سید الساجدین اور جناب زینب کے صدقے میں، شہزادی زینب کے صدقے میں اس مقصد کو سمجھ بھی سکوں اور دنیا کو سمجھا بھی سکوں۔ اس مجلس کا تبرک کیا ہے؟ اس مجلس کا تبرک یہ ہے کہ جو ائمہ کے اقوال ہیں، جو حدیثیں ہیں، جو قرآن کے، لیکن قرآن نے جو کہا ہے وہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ایک ایسی کتاب رکھنے کے بعد ہم اس علم سے محروم ہیں۔ ہم صرف رسم و رواج کو مانتے ہیں کہ مجلسیں برپا کرنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے کردار میں بلندی کی ضرورت ہے۔ آج جو ہم اپنی بات کو سمجھا نہیں پاتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے کردار میں خود بلندی نہیں۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے۔ لہذا علم حاصل کریں، ہم معلوم کریں کہ مقصد امام حسین علیہ السلام تھا۔ بڑا طویل خطبہ امام نے دیا ہے کہ جس وقت آپ مدینے سے نکلے ہیں اور محمد حنفیہ کے نام کہ دیکھو میں جا رہا ہوں ملک گیری کے لیے نہیں، کسی طاقت کے لیے نہیں، بادشاہت کے لیے نہیں، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ بحمد اللہ آپ زیارت وارثہ پڑھتی ہیں، مجھے معلوم ہے، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، لیکن جب تک ہمیں اس بات کا علم نہ ہو، آپ کیا کہتی ہیں قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، کہ مولا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ نے نمازوں کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ دی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، اور ان پر بھی لعنت کہ جس نے ظلم کیا ہے، اور ان پر بھی لعنت کہ جو ظلم میں شریک ہے۔ لہذا ہم کو پڑھنے سے زیادہ آپ زیارت وارثہ ایک لائن پڑھیے، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ صرف رٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے رٹ لیا، ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اور اب جب معلوم ہوگا تو پھر آپ کا اس میں اتنا دل لگے گا۔ اسی طرح نماز کا ہے کہ نماز میں وہ کیفیت ہے، وہ مزہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو وہ سجدے سے سر نہ اٹھائے، لیکن اللہ نے کافر پہ یہ حرام کر دیا گیا۔
اللہ اپنے نیک بندوں کو جس کی ہدایت چاہتا ہے اس کو اس کی دولت دیتا ہے، وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور حقیقت تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سال بھر کے بعد 2 مہینے 8 دن ہم اس عبادت میں شریک ہوتے ہیں، اور مختصر کہہ کے کہہ دوں یہ وہ عبادت ہے کہ اگر آپ عبادت کرنا چاہیں مختصر عبادت تو 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اگر تفصیل سے عبادت کرنا چاہتی ہیں تو فرش اعظم بچھائیں اور عبادت کریں۔ یہ بھی عبادت ہے اور وہ بھی عبادت ہے۔ ذکر حسین وہ عبادت ہے کہ ساری دنیا کی عبادت کا ثواب ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے کہ عبادت گر بھی ہے اور عبادت ساز بھی ہے، ہمیں دوسری عبادتوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بہت بڑی خوش نصیبی، اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت دی ہے، یہ نعمت دی ہے۔ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں اتنا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے دامن افکار میں سانس لی ہے، ہماری انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے، بستر پر فرش اعظم پر انہوں نے گھٹنوں چل کے چلنا سیکھا ہے۔ تو ہمارے بچوں میں تو یہ جذبہ بچپن سے ہے، اور ماں کی پاکیزگی کی علامت بھی ہے کہ جن بچوں میں آقا حسین کی محبت، اور کیوں نہ ہو آقا حسین کی محبت۔ یہ تو ایک تمہیدی گفتگو ہے، لیکن جو عرض کرنا ہے کہ تبلیغ کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کو اپنی چپ زمانی سے یا بات کو منوا دینا تبلیغ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پوری انسانیت کو بلاؤ، لیکن کس طرح بلاؤ؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ جادلھم باللتی ہی احسن عملا۔ اتنا اچھا انداز ہونا چاہیے، کسی کو جبر سے نہیں کہ اپنی بات کو اس طرح منوا رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ذکر کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ حکم معصومین کا ارشاد ہے کہ اپنی زبان سے کسی کی عزت نفس کو مجروح مت کرو، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بحث مت کرو، بلکہ اتنی شائستگی ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے، ہدایت پانے والوں کو بھی جانتا ہے اور گمراہوں کو بھی جانتا ہے، لیکن بلانے کا انداز بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اس طرح بلاؤ نصیحت کے ذریعے، لیکن نصیحت تلخ نہیں ہونا چاہیے۔ نصیحت کے ذریعے بالحسنت، اور اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی زبان سے نہ بلائے۔ مولا کائنات کہتے ہیں اپنی زبان سے نہیں، اپنے کردار سے اپنے مذہب کی طرف بلاؤ۔ قرآن نے بھی کہا ہے، بیت نے بھی کہا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بحث کے ذریعے کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ آیت کا ترجمہ ہے جو میں کر رہی ہوں، اپنی طرف سے کچھ پیش نہیں کر رہی، کہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بحث کے ذریعے لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے، کچھ لوگ اپنی دانشورانہ انا پر اڑ جاتے ہیں اور بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تینوں طریقے ہوں، لیکن لہجہ نیچا رہے، الفاظ دھیمے رہے، گفتگو میں مٹھاس ہو، شائستگی ہو، کردار میں بلندی ہو۔ تو جو اسلام اتنا، اور دوسری آیت جس کو میں مسلسل پڑھ رہی ہوں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ عَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُم بِهِ وَخَيْرُ الصَّابِرِينَ۔ اور یہ ذہن میں محفوظ کر لیجئے اس کے ترجمے کو، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں حق دیا ہے کہ اگر تم پر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ لو۔ تمہیں حق ہے کہ بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر بدلہ نہ لو اور صبر کر لو تو ہماری نگاہ میں بہت اچھا عمل ہے۔ سوچئے کلام پاک اور ہمارا اسلام کتنا پسندیدہ دین ہے، کتنا اٹریکشن ہمارے اسلام میں ہے کہ جائز بدلے کو بھی اسلام نے پسندیدہ قرار نہیں دیا ہے۔ جسے ہم صبر کہتے ہیں، وہ صبر صبر چلاتے رہتے ہیں کہ ہم صبر کرتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں۔ کیسے صبر کرتے ہیں؟ اکثر ہم نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ فلاں کی بات مجھے اچھی نہیں لگتی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، پھر آپ کرتے کیا ہیں؟ صبر کے معنی ہی یہی ہے کہ جو ہمارے اگینسٹ ہو رہا ہے اس پہ ہم صبر کریں اور اللہ پہ یقین رکھیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ ساتھ ہے تو ہمیں دنیا کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا ہے، ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں پرواہ مت کرو، اس لیے کہ ان کی زبانوں سے انبیاء محفوظ نہیں ہے۔ لہذا 95% انسان اپنی زبان کا ذمہ دار ہے، اپنے کردار کا ذمہ دار ہے، اپنے نصیب کا ذمہ دار ہے۔
یہ ہمارے ضعیف الاعتقاد لوگوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اللہ معاذ اللہ کسی ایسا نہیں کہ اللہ کسی اصول کا پابند نہیں۔ انسان کو اپنی پلاننگ سے زندگی بسر کیجیے تو اللہ ساتھ دیتا ہے، اور اپنے فطرت کے اگینسٹ جو ہو رہا ہے اس پہ صبر کیجیے۔ اسے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ کے عزت نفس کو کوئی مجروح کر رہا ہے تو وہ نشین ہو جائیے، خاموشی اختیار کر لیجیے، لیکن ائمہ کی سیرت اپنائیے، کیونکہ عمل بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم زبانی دعویٰ کرتے رہیں گے اور عمل نہیں ہوگا، ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے شیعوں کو آزماؤں تو ادھر ادھر دیکھتے ملیں گے، اگر ان پہ نظر دوڑاؤں تو ایک بھی نہیں ملے گا، خالص ہمارے متعلقین کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا۔ اور برسوں سے وہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں علی کا چاہنے والا وہ ہے جس کی گفتار اس کے کردار کی تصدیق کر دے۔ تو صبر ایک اخلاقی صفت ہے، جتنا آپ صبر کریں گے اللہ صبر کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی بات پہ اگر ہم صبر کرتے ہیں، کسی انسان کے ساتھ جو زیادتی کی جاتی ہے وہ صبر اس کا اجر عرش الہی سے آپ کو ملے گا۔ صبر وہ اخلاقی صفت ہے کہ انسان اجتماعی اور انفرادی حیثیت سے بلند ترین مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے، اور جس انسان میں صبر نہیں ہے وہ مشکل سے کیا آسان سے آسان منزل پر انداختہ ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات سے مایوسی کفر ہے۔ انسان ہم چاہیں بھی تو زندگی کو اچھی طرح نہیں بسر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ابتدا ہی میں ہی پریشان ہو جاتے ہیں، اور خدا وہ ہے کہ انتہا کے بعد آپ کی زندگی کو وہ شروع کر سکتا ہے۔ لہذا اخلاق اور صبر، اور یہ دونوں درس ہمیں صرف اور صرف آقا مکمل صبر ہے۔ وَالتَّعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کہہ رہا ہے کلام پاک میں کہ صبر سے دعا مانگو، صلاۃ سے دعا مانگو۔ تو اللہ کا مقصد ہی یہ تھا انسانی زندگی کو بلند ترین امور تک، انسانیت کے بلند ترین امور تک پہنچانا اللہ کا مقصد تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنی کتاب بھیجی اور وعدہ کیا کہ قیامت تک ہم قیامت تک اس کے ذکر کو باقی رکھیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے لیے اس نے کتاب بھیجی کا قد جاءکم اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن کہہ رہا ہے خلق ضعیفا، انسان کو ہم نے اتنا کمزور بنایا ہے، اتنا ضعیف بنایا ہے، تو پروردگار جب انسان کو اتنا ضعیف بنایا، اتنا کمزور بنایا ہے، اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ فاصلے اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کوئی دوری اس کی نگاہوں کے سامنے کچھ نہیں۔ تو پروردگار یہ کیسے اس انسان کو تو نے اتنا عظیم اشرف المخلوقات کیسے بنایا؟ انسان نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہے، اس کے اندر 5 حصے رکھی ہیں اور ایک عقل رکھی ہے، عقل کے ذریعے وہ اپنی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اس نے کہا قد جاءکم اللہ نور و کتاب مبین۔ یاد رکھیں معصوم نے کہا ہے کہ 99% عقل ہمارے پاس ہے، 1% میں ساری دنیا کو دی گئی، اور اس میں بھی ہمارا حصہ ہے۔ اور نہج البلاغہ میں مومن کی جو پہچان بتائی ہے وہ پہچان یہ ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ ہوگا، انٹیلیجنسی اس کی پہچان۔ 2 پہچان عجیب و غریب ہیں، ایک انٹیلیجنسی ہے، اور انٹیلیجنسی کے لیے میں شاید کسی مجلس میں ذکر بھی کر چکی ہوں کہ انسان کو 2 چیزیں بہت نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل اور ایک دوسرے کا پیسہ۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپنی عقل ہو، اپنے کو مانے بیوقوف مانے، اسی لیے کلام پاک میں جب نشانیاں بتائی ہیں تو مومنین کے لیے صرف ایک نشانی بتائی ہے، متقین کے لیے کوئی نشانی نہیں، حاجیوں کے لیے کوئی نشانی نہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نشانی کس کے لیے ہے؟ عقل مندوں کے لیے نشانی۔ اور عقل کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم اور آپ اس بات کا فیصلہ کریں، اگر آپ کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ بتائیے عقل مند کون ہے، یا میں اپنے کو ہی کہہ دوں کہ میرے میں کوئی صلاحیت نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، لیکن اس بات کو ماننے کے لیے میں بھی نہیں تیار ہوں گی کہ میں بہت بیوقوف ہوں۔ یعنی عقل مندی پہچان ہے، تو آئیے اسی در سے پوچھیں جس نے کہا ہے کہ پہلی پہچان مومن کی کیا ہے، عقل مند کسے کہتے ہیں؟ مولا آپ بتائیے کہ عقل مند کسے کہتے ہیں؟
تو مولا نے کہا کہ عقل اس قوت کا نام ہے کہ جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے، جس میں تمہارا ہر عمل، ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے کافی۔ تو عقل مند کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ عقل مندی نہیں کہلاتی کہ ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ کرے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، اور دل میں ہمارے نیک نیتی ہونا چاہیے۔ تو وعدہ ہے اس کا، تمام آیتیں آتی رہیں، لیکن اس آیت نے اس بات کو واضح کر دیا، قد جاءکم اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہارے درمیان دو چیزیں بھیجی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنے حبیب کو بھیجا، جس کا خلقل مکمل اخلاق کا وہ نمونہ بنا کے بھیجا ہے کہ جس کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ اب کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور کس سماج میں آئے، اللہ کا مقصد یہی تھا، اور کس سماج میں آئے، جس سماج میں آئے، جس معاشرے میں آئے، وہاں اتنے درندہ صفت لوگ تھے کہ وہاں پر رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان اس لیے آیا ہوں کہ انسانیت کو بلند ترین اخلاق کو بلند ترین پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ آپ بتائیے کتنی مشکل منزل ہے کہ جہاں پر انسان اپنی قدر و قیمت نہیں جانتا، اپنی حقیقت نہیں جانتا کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ خلقت کیوں ہوئی ہے، وہاں پر جہاں پر الفت کا تصور نہیں، جہاں رحم کا تصور نہیں، جہاں کا انسان اتنا غصے میں سرشار تھا کہ جہاں کا تعظیم یہ تھی، یہاں کا انداز یہ تھا کہ قتل کرتے تھے اور قتل کرنے کے بعد بھی صبر نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے ناک کان کاٹ کے گلے میں ہار بناتے تھے۔ بیٹی جب پیدا ہوتی تھی اس وقت وہ بیٹی کو زندہ دفن کر کے چین کی سانس لیتے تھے۔ اس مقام پر رسول کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان اس لیے آیا ہوں کہ انسانیت کے بلند ترین اخلاق کو سمجھاؤں۔ اتنی مشکل منزل تھی کہ اس دور میں میرا حبیب اپنی بیٹی کی تعظیم کو کھڑا ہوا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو اخلاق کہتے کسے ہیں، انسانیت کہتے کسے ہیں، انسانیت اور کتنا وقت ملا ہے رسول کو، 40 سال سکوت کا۔ اگر رسول چاہتے تو پہلے ہی روز سے اعلان کر دیتے، لیکن اسلام نے کہا کہ جب بھی کسی سے کلام کرو بہت ہی پولائٹلی کرو۔ پہلے اسلام نے اپنا کلچر پیش کیا ہے، پہلے بتا دیا ہے کس کے ساتھ کرو، پہلے قریبی غریب رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرو، اس کے بعد یتیموں کے ساتھ، اسیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یعنی پہلے ہیومن رائٹس ہیں، اس کے بعد کہا، بڑی طویل آیت کلام پاک کی ہے، جس کے بعد رسول نے اعلان کیا تھا کہ یہ وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 177ویں آیت ہے کہ جس کا ایمان کامل ہے، جس نے اس پر عمل کیا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، پہلے دوسروں کا حق دے دو، پہلے دنیا والوں کا حق دے دو، یعنی دنیا سے بھی نہ کٹو اور اللہ کے سامنے بھی سربر سجود رکھو۔ صلوات پڑھو محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 40 سال رسول نے کلچر پیش کیا ہے اسلام کا کہ دیکھو جاہلوں میں رہو، شرابیوں میں رہو لیکن بہکو مت، غاصبوں میں رہو لیکن امین رہو، سچے رہو، صادق رہو، تاکہ دنیا تم پر سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ اتنا پیارا اسلام ہے کہ جہاں پر دشمن آ کے کہہ رہا ہے کہ ایسے امین ہیں، ایسے صادق ہیں، ایسے سچے ہیں، ان پر تو پہلے کلچر پیش کیا ہے، اس کے بعد بتایا۔ اور کتنا کم وقت ہے، 40 سال سکوت کے بچے 23 سال، 23 سال میں 13 سال مکے کی زندگی، جہاں پر کیسا ماحول تھا، صرف 10 سال، 10 سال میں رسول نے انسان کی زندگی جینے کے طریقے کو کوئی ایسا نہیں تھا راستہ کہ جس کو جو راستہ نہ ہو، جس پر روشنی نہ ڈالی ہو۔ تو سوچئے 10 سال میں اور ساری زندگی کے لیے، سارے زمانے کے لیے، آنے والے وقت کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی گوشہ ایسا محروم نہیں ہے اس کے لیے۔ رسول کے بعد جو ائمہ معصومین چھوڑ کے گئے، انہوں نے بتایا اپنے سیرت کے وہ تمام جواہر سے آراستہ تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا، اور یہ دین ہم تک جو ملا ہے صرف آقا امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اسی لیے میں بہت کہتی ہوں کہ یہ دنیا میں جو روشنی پھیلی ہے وہ صرف اسی منبر سے پھیلی ہے۔ اگر انسان میں بصیرت ہے، بصارت ہے، عقل ہے، صلاحیت ہے، جذبات ہیں، افکار ہیں، تو اس بات کو سمجھیے یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے۔ اس نعمت کا فیض اٹھائیں، اس لیے کہ اللہ نے کسی نعمت کا یہ نہیں کہا ہے کہ ہم تم سے نعمت کا معاوضہ لیں گے، اس نعمت کا حساب لیں گے، کسی نعمت کا نہیں۔ اللہ نے تو ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر ہم اپنے زندگی کو
دیکھتے ہیں خدا کی قسم تو ہماری زندگی اتنی بے حقیقت ہے کہ چند سانسوں کی محتاج ہے، اور وہ بھی رب العزت کی محتاج۔ اگلے پل ہمارے ساتھ کیا ہو جائے ہمیں نہیں معلوم، اللہ نے ہمیں اتنی نعمت دے دی ہے، ایک ایک سانس کا شکریہ ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے، سر نوشت کیا ہے، اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارا حال ہے، جو گزر گیا وہ ماضی ہے، جو آنے والا ہے وہ فیوچر ہے، لیکن ہم کچھ نہیں جانتے کہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ لیکن اللہ جو بھی کرتا ہے وہ سب سے بہتر کرتا ہے، اور اس کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، لیکن وقت ہمیں بتا دیتا ہے کہ اللہ کی ہر مصلحت میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس میں ہماری کامیابی ہوتی ہے۔ تو 10 سال رسول نے ایسی ہدایت کی ہے، آپ دیکھیے جناب نوح نے کتنی ہدایت کی، 950 سال ہدایت کی، لیکن اینڈ میں رزلٹ کیا ہوا ہے؟ ایٹ دا اینڈ آف دا رزلٹ صرف 12 افراد تھے کہ جو جناب نوح کی کشتی میں سوار، جس نے 950 سال تبلیغ کی ہے، اور اس کی تبلیغ کا نتیجہ یہ تھا کہ صرف 12 افراد، جناب عیسیٰ نے، جناب موسیٰ نے، جناب آدم سے لے کے خاتم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہمیشہ قلیل انسانوں نے مانا ہدایت کو، اکثریت ہمیشہ گمراہ رہی ہے۔ لیکن رسول وہ نور اول تھا، یعنی رسول وہ ہے کہ انوار میں اپنے کس کا ہادی ہے؟ جناب ابراہیم کا بھی ہادی، موسیٰ کا بھی ہادی، آدم کا بھی ہادی، عیسیٰ کا بھی ہادی۔ تو جو ایسا انسان پیدا ہوا تو سوچئے کہ جس نے 1,23,900 نبیوں کی ہدایت کی ہے، عالم انوار میں کی ہے، تو اس نے 10 سال میں کیسے ہدایت کی، اور جب اس کی پرورش ہوئی تو کیسے پرورش ہوئی؟ اس لیے کہ جب پیدا ہوئے تو ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، باپ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس لیے رخصت ہو گیا کہ ماں باپ کی تعظیم کتنی ہے، رسول پیدا ہوئے، لیکن جناب ابو طالب کی سیرت لکھی ہے قرآن میں، پروردگار تو نے ماں کو بھی اٹھا لیا اور باپ کو بھی اٹھا لیا، تو کیسے پرورش کی؟ کہا دیکھیے جناب مریم، سورہ مریم میں ہے کہ انبتہا نبتا حسنا، ہم نے مریم کی پرورش کی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مریم کی پرورش کی۔ پروردگار تیری نہ گوش ہے نہ ہاتھ ہے، یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ ہم نے پرورش کی؟ تو دوسرا آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے وزکریا، ہم نے زکریا کا وقف لہا زکریا، ہم نے زکریا کی گود میں مریم کو دے دیا، اس لیے کہ مریم معصومہ ہے، اور کوئی غیر معصوم مریم کی پرورش نہیں کرتا۔ پروردگار یہ تو نے کیسے کہہ دیا؟ اس لیے کہ مریم معصوم تھی تو تو نے معصوم کے ذریعے پرورش کرائی۔ تو رسول بھی جب پیدا ہوئے تھے تو زکریا کو ہی اٹھا دیتے، اس لیے کہ یہ معصوم ہے، یہ تیرا خاتم النبیین ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ معصوم ہے، اس کے لیے زکریا کو اٹھا دیتے۔ کہا نہیں، کہا عیسیٰ کو اٹھا دیتے، اس لیے عیسیٰ تو زندہ ہے، پرورش کے لیے عیسیٰ کو بھیج دیتے۔ کہا نہیں، دیکھیے کتنا پیارا جملہ کلام پاک میں ہے کہ اگر زکریا اور عیسیٰ کے میں امامت نہیں ہے اور ابو طالب سے امامت چلی ہے، یہ معصوم ہے لیکن امامت چلی ہے تو کس سے چلی ہے؟ ابو طالب سے، ابو طالب کی نسل سے چلی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑا عظیم مرتبہ ہے ابو طالب کا، جناب خدیجہ کا، اور تاریخ نے ان کے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے۔ قرآن نے کہا اللہ نے ان کے عمل کو اپنا عمل بتایا ہے۔ خدیجہ نے دولت خرچ کی ہے، کب خرچ کی ہے؟ کہ جب اسلام آیا نہیں تھا، جب معلوم نہیں تھا، تب اپنی دولت خرچ کی، اور اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کی حفاظت کی، ہم نے آپ کو غنی کیا ہے۔ بڑا عظیم مرتبہ ہے ان کا، لیکن اسلام نے، تاریخ نے ان کے ساتھ بڑا انصاف نہیں کیا ہے۔ اور اللہ نے جب علماء نے اصطلاحوں کی کچھ تشریح کی ہے تو بڑے عجیب عالم میں لکھا ہے کہ اللہ عرش اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں سے اللہ کے قدر اور قضا کے فرامین جاری ہوتے ہیں۔ لا یحیطون بشیء من علمہ، بڑی آپ کی آیتیں ہیں کہ جو آپ کو اچھی طرح یاد ہوں گی۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، لا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وَقُرْسِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی کرسی پوری کائنات کو گھیرے ہوئے، کرسی کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت جمع ہو جائے۔
لیکن اللہ جسے چاہے الا بما شاء، اللہ جسے چاہے اپنی مشیت کا ظرف بنائے پروردگار، وہ مشیت کہاں ہے؟ اس لیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے مشیت کا ظرف بنائے۔ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، اے آل محمد تمہاری مشیت ہماری مشیت ہے، اور ہماری مشیت اہل بیت کی مشیت ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انسان بڑا لالچی ہے، بڑا ناشکرا ہے، اگر عالم انسانیت بدنام ہو جاتی ہے، اگر یہ چاہنے والے، یہ شکر ادا کرنے والے آ جانا، تو دے دے کے شکر ادا کرنا بہت مشکل ہے، لے کے شکر کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ وہ گھرانا ہے کہ انہوں نے شکر کیا ہے، دیا بھی ہے اور شکر بھی ادا کیا ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، لیکن اہل بیت کو ہے کہ ان کا شکریہ اللہ نے ادا کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب انسان کسی سے بہت خوش ہوتا ہے تو اس کو تحفہ بھی دیتا ہے، اس کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ آل محمد وہ ہیں کہ اللہ نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور کہا جزاہم بما صبروا جنت۔ آل محمد ہم نے جنت آپ کو عطا نہیں کی ہے بلکہ جزا میں دی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کو اتنا اختیار دیا ہے جو ہم اتنے کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ اس کا صلہ شہزادی جناب فاطمہ دیں گی، بے شک دیں گی، اس لیے کہ یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے بلکہ فاطمہ کا وعدہ ہے۔ اگر ہمارا دعویٰ ہوتا تو ہماری حقیقت کچھ ہے ہی نہیں، لیکن یہ فاطمہ کا وعدہ ہے، اور جب فاطمہ کا وعدہ ہے تو ان کے اختیار کیا ہے، اس لیے اللہ نے کہا جزاہم بما صبروا جنت۔ آل محمد ہم نے جنت عطا نہیں کی بلکہ جزا میں دیے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے توحید ہے، اور توحید کے لیے جس یہودی آئے تھے انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ عجیب و غریب سوال کیا تھا، اس لیے کہ یہودی تو خود خدا پرست تھے، خود اللہ کو، لیکن یہ رسول سے پوچھنے آئے تھے۔ اسی وقت یہ سورہ نازل ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دو کا اقرار کیا ہے اور تین کا انکار۔ کفوا احد، کوئی اللہ کا کفو نہیں ہے۔ دیکھیے اہل بیت کی بلندی ایک ایک لفظ سے، ایک ایک سورے سے، ایک ایک انداز، ایک ایک لفظ ایسا ہے جو آل محمد کی مدح کر رہا ہے کہ کوئی کفوان نہیں ہے، اور کفوان کے معنی ہے کہ جس کا کوئی برابری نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ اب یہاں پر رسول کی ایک حدیث سن لیجیے کہ رسول فرماتے ہیں لولا علی لما فاطمہ کا کفوان، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، وہ خدائی میں یکتا ہے، بندگی میں یکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں، اور نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ سمجھدار کے لیے، عقلمند کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس نے کہا تم ہماری نشانی ہو۔ یہ دنیا جو ہم نے بنائی ہے، وما خلقت الجن والانس لیعبدون، ہم نے کائنات بنائی ہے صرف عبادت کے لیے۔ سبحان سخر لنا وما، جتنے بھی یہ چاند، یہ سورج، یہ ہم نے سب تمہارے لیے چمکائے ہیں۔ لیکن ستاروں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی امر پر رکھا۔ پروردگار جو بڑے تھے ان کو کہہ رہا ہے تمہارے لیے سورج کو چمکایا، تمہارے لیے چاند کو چمکایا، تمہارے لیے، لیکن ستاروں کو اپنے امر پر رکھا۔ یعنی اہل بیت کی منزلت کو بتانا چاہتا تھا کہ ستارہ اگر کسی کے در پہ آئے گا تو اللہ کی مرضی کا نمائندہ بن کے آئے گا، تعجب نہ کرنا۔ اگر سورج چاند کے کوئی دو ٹکڑے کر دے تو تعجب نہیں ہے، سورج پلٹا دے تو کوئی تعجب نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس نے تمام نشانیاں بتائیں، کہا شہد کی مکھی میں نشانی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا ہے کہ شہد کی مکھی ہر پھول سے عرق لیتی ہے اور وہ نشانی ہے، پوری عالم انسانیت کے لیے نشانی ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ کڑوے پھولوں کی طرف جانا اور میٹھے پھولوں کی طرف جانا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے جو بھی مشروب کو حاصل کرتی ہے، جو مشروب اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، وہ پوری عالم انسانیت کے لیے نشانی ہے۔ لیکن نشانی کس کے لیے؟ صرف اور صرف عقل مندوں کے لیے نشانی۔ ایک جگہ اللہ کہہ رہا الم ترو الی نفس، تم نے دیکھا نہیں، ان پرندوں کو نہیں دیکھا کہ جو ہوا میں کس طرح رکے ہوئے ہیں؟ ان ہواؤں میں یہ فقط ایک نشانی کلام پاک میں ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے یہ پرندوں کے اڑنے میں ہماری نشانیاں ہیں جو کس طرح ہوا میں رکے ہوئے ہیں۔
اور ہوتا کیا ہے، زمین میں کشش ہے، اگر ہم زمین آسمان کی طرف کوئی چیز اچھالتے ہیں تو وہ زمین پر پلٹ کے آتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ پرندے جو ہوا میں رکے ہوئے ہیں یہ مومنین کے لیے نشانی ہے، جو سمجھدار ہیں وہ جانتے ہیں کہ خیبر میں میرا مولا کس طرح رکا ہوا تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام نشانیاں ہیں، اس نے کہا نمجی کا بے بدن کا لتکون من خلفائے کا، کہ ہم نے فرعون کے جسم کو، بدن کو باقی رکھیں گے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ مرتے وقت کہا تھا کہ پروردگار ہم ایمان لاتے ہیں، آخری وقت کہا تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، زندگی بھر گمراہ رہا لیکن آخری وقت کہتا ہے کہ قد آتا من اسیتا، پروردگار اب ہم ایمان لاتے ہیں، اور اللہ نے کہا تھا کہ آخری وقت کے ایمان کو ہم قبول نہیں کرتے۔ یہ کیسے قرآن کے پڑھنے والے، یہ کیسے قرآن کے جاننے والے ہیں کہ جس رسول نے اپنی امت میں، جس کے لیے رسول کے لیے اللہ نے کہا میرا رسول خواہشات نفس سے کلام نہیں کرتا، اس نے اپنی امت میں اس آیت کو بتایا، وہ کیسے کہتے ہیں کہ ابو طالب کو ہم نے آخری وقت میں معاذ اللہ رسول کلمہ پڑھا۔ اللہ کہہ رہا ہم آخری وقت میں ایمان لانے والوں کو قبول نہیں کریں گے۔ ہاں فرعون سے وعدہ کیا تھا کہ فرعون تمہارے بدن کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ نشانیاں کس کے لیے؟ نشانیاں عقل مندوں کے لیے ہے، اور آپ دیکھیے کتابوں میں موجود ہے کہ قاہرہ کے میوزیم میں فرعون کا بدن آج تک محفوظ ہے۔ کس طرح دریائے نیل میں یہ غرق ہو گیا تھا، پیڑوں سے کس طرح کنارے جا لگا، جب لوگوں نے دیکھا اور پہچانا اس میں مہمی لگائی، اور آج تک فرعون کا بدن محفوظ ہے۔ دوسری نشانی اصحاب السفینۃ، جناب نوح کے سفینے کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی نشانی بنا کے چھوڑ دیا۔ ہے کوئی فحل میں مدکر، ہے کوئی اس پر غور کرنے والا، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا کہ ہم نے جناب نوح کے لیے، دیکھیے اصحاب سفینہ کا، سفینے کے حوالے سے جناب نوح کو بھی ملی ہے، ہدایت ملی ہے اور کامیابی ملی ہے، وہ سفینے کی وجہ سے ملی ہے۔ جناب نوح نے ایسا نہیں کیا تھا کہ کشتی کو پکڑ کے، رسی کو پکڑ کے اور آگے آگے چلتے جا رہے تھے، بلکہ کہا تھا کہ پروردگار، جب ان کی بیوی اور بچے نے انکار کر دیا تھا تو کہا تھا کہ پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، تو ندائے قدرت آئی تھی کہ اے نوح اس کا عمل غیر صالح، یعنی نوح کو بھی جو نجات ملی ہے تو اسی سفینے سے ملی ہے، اور کوئی ہے کہ جو اس پر غور کرنے والا؟ لیکن جو عقل رکھتے ہیں، جو صلاحیت رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو علم کے قریب ہیں، انہوں نے معلوم کیا آثار قدیمہ کی ایک ٹیم کوہ قاف کی پہاڑیوں میں سروے کر رہی تھی، اور سروے کرتے کرتے وہاں انہیں زمین کے نیچے سے کچھ لکڑی کے ٹکڑے ملے، وہ انہیں اٹھا کر لائے، اس پر کچھ عبارتیں لکھی ہوئی تھیں۔ 2 سال کے بعد ایک ٹیم پھر وہاں پر گئی اور اس پر جو ریسرچ ہوئی، اس پہ پھر وہاں پر ایک بڑے شکل میں، پنجے کی شکل میں ایک لکڑی کا ایک تختہ ملا، اس کو وہ لے کر آئے اور ماسکو لے کے آئے، اور وہاں پر کچھ عبارتیں لکھی ہوئی تھی، اس پر بڑی تحقیق کی، جو سمجھدار ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ آثار قدیمہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر خوب ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے اس پر ریسرچ کی اور لائے، وہ پڑھا گیا تو سامی زبان میں 7 آدمی اس پر ریسرچ کے لیے بیٹھے، جس میں 3 آدمی آثار قدیمہ کے ماہر تھے، جو اس زبانوں کو جانتے تھے، جو 2 بیرون روس تھے اور 2 روس تھے۔ یہ 7 آدمی اس پر معین کیے گئے اور انہوں نے اس پر تحقیق کی، 8 مہینے اس پر تحقیق ہوتی رہی، اور تحقیق کے بعد اس کو یہ بتایا گیا، انہوں نے جو اپنا لکھا اسٹیٹمنٹ لکھا کہ یہ وہ تختے ہیں کہ جو جناب نوح کے زمانے میں تھے، اور جناب نوح کے زمانے میں سامی زبان رائج تھی۔ پھر سامی زبان کو انگلش میں ترجمہ کیا گیا، ظاہر سی بات ہے کہ انگلش میں ٹرانسلیشن ہونے کے بعد پوری دنیا میں یہ ترجمہ شائع ہو گیا، اور آپ سنیے اور اپنے نصیب پر فخر کیجئے کہ اس پنجے پر لکھا کیا تھا۔ جناب نوح نے لکھا تھا کہ پروردگار تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرے نگاہ میں ان پنجتن پاک کی جو اہمیت ہے، ان کا واسطہ ہے کہ ہمیں نجات دے دے، تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی نجات دینے والا ہے، تو ہی ہمارے عمل کو اچھا بنانے والا ہے، اور تیری بارگاہ میں کوئی مایوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ تیری نگاہ میں یہ پنجتن پاک بہت اہم ہے۔
آپ نے سنا ہو اور سننے کے بعد بڑی خوشی ہوئی ہوگی، لیکن میں نے جب اس واقعے کو پڑھا تو یقین مانے کہ مجھے اتنا تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ جب جناب آدم کا نکاح حوا کے ساتھ ہوا تھا تو اللہ نے کہا تھا کہ آدم زوجہ کے پاس جانے کی ایک شرط ہے اور اس شرط کو مہر کہتے ہیں۔ کہا مہر کیا ہے؟ کہا مہر یہ ہے کہ انا المحمود و حاضل محمد، انا علی و حاضل علی، انا فاطر السماوات و حاضل فاطمہ، انا قدیم الاحسان و انت الحسین و انت قدیم الاحسان۔ ان 5 ناموں پر درود بھیجو، یہ مہر ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑی اہمیت پنجتن پاک کی ہے۔ جب آدم سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، لفزش ہو گئی تو آدم فراق حوا میں روئے، حوا فراق آدم میں روئی۔ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا کہ آدم چاہتے ہو کہ ہماری خطا بخش دی جائے؟ تو کہا ہاں۔ کہا وہ دعا یہ ہے کہ ان 5 کے وسیلے سے دعا مانگو تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ آدم کون ہے؟ پوری دنیا کا باپ ہے، اگر کوئی انسان اس سے انکار کر دے تو اس کی ولیت مشکوک ہو جائے۔ تو یہ وسیلے وہ ہیں، یہ پنجتن پاک وہ ہیں کہ آدم کی دعا بھی ان کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں۔ اسی لیے ہم اپنا واحد سہارا اور آسرا انہی کو مانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ہادی، کوئی بھی رہنما دنیا میں تو آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، لیکن آخرت میں بخشوانے کا سہارا کوئی نہیں سوائے آل محمد کے۔ اتنا اتحاد ہے قرآن اور علی میں، قرآن اور اہل بیت میں اتنا اتحاد ہے کہ اگر لفظوں میں ہوتا قرآن تو شاید، اگر کردار میں ہوتا تو نام علی ہوتا، اور علی اگر لفظوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا۔ اتنا اتحاد ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی عظیم ترین نعمت ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دی ہے۔ یہ نعمتیں جو ہم سے ٹکراتی ہیں، یہ رسول کی حدیث ہے کہ انسان میں ایک اضطراب پایا جاتا ہے، ایک ایسی اضطراب ہوتا ہے کہ اس میں جاننے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جہاں ملے، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں ملے لے لو۔ اس سے بہتر تبرک نہیں مل سکتا۔ بیویوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر بستہ اس بات کی گزارش کروں گی کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں کہ جو آپ کو کچھ دے سکیں۔ یقیناً آپ اس مجلس میں آئی ہیں شہزادی فاطمہ زہرا کے سے کا عرصہ دینے کے لیے، اور جو تکلیفیں، جو پریشانیاں جو ہو رہی ہیں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، لیکن یہ وعدہ ہمارا نہیں ہے، نہ ہم کسی کو کچھ دے سکتے ہیں۔ ہم بہت ہی ادنا سی ایک حقیقت ہے ہماری، ہم کسی قابل نہیں ہیں۔ بس زندگی میں اگر کوئی غم ہے تو صرف یہی ہے، بعد از غم حسین مجھے بس یہی غم، اس غم کے واسطے یہ میری زندگی ہے غم۔ تو بیٹیوں، خدا آپ کی حاجتوں کو روا کرے، آپ جتنی جائز حاجتیں لے کر آئی ہیں اس پر شہزا سے لے کر جائیں، آپ کو آنا نصیب ہو، اس سے بہتر کوشش ہو، اس سے آپ کو مولا کی جو الفاظ ہیں ان کے کردار میں جو بلندی ہے، وہ ہمارے کردار میں بلندی ہو، ہم یہ سیکھیں۔ تو پنجتن پاک وہ ہیں کہ جو ذہن آدم میں ہے، پنجتن پاک آیت تطہیر میں ہے، پنجتن پاک مباہلہ میں ہے، ہر آیت ان کی مدح کر رہی ہے، لیکن اللہ نے جو ان کو حق شفاعت دیا ہے وہ یوں ہی نہیں دیا، بڑی عظیم قربانی دی ہے۔ یزید جیسے جابر اور ظالم بادشاہ جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بچے نے اپنے کردار سے وہ ثابت کر دیا ہے کہ دیکھو دوسرا کچھ بھی ہو لیکن ہمیں اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا ہے۔ اسیر ہو کے جو اہل بیت ستائے گئے ہیں، میں مولا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر کہتی ہوں، آقا روز عاشور مر جانا آسان تھا مگر زندہ رہنا مشکل۔ ہماری جانیں قربان ہو جائے اس گھرانے کے بچوں پر، اس گھرانے کے ادب پر، اس گھرانے کی انسانیت پر، اس گھرانے کی عقل مندی پر کہ جناب سکینہ
کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے کہ جب زلجنا آیا ہے، خیمے میں آیا ہے، جناب سکینہ کے خیمے میں آیا ہے، اور جناب سکینہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں چھوڑ دیا، بلکہ کہا یہ تھا اے باپ میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا نے آخری وقت پانی پایا کہ نہیں پایا۔ سب سے زیادہ آل رسول کو یہ عمل بہت پسند تھا، اس لیے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب پانی پلاتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے، اور ان کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ پروردگار انہیں سلامت رکھے۔ ہمارے چوتھے امام کو اتنا پسند تھا پانی پلانا، 180 کنیزیں، 100 غلام اور 80 کنیزیں تھیں، لیکن امام نے کبھی کسی سے کوئی فرمائش نہیں کی، کوئی مدد نہیں کی۔ آخری وقت میں جب سب کچھ آپ دین اور اسلام سمجھا دیتے تھے تو آخری وقت میں صرف پانی مانگتے تھے اور غلام اور کنیزوں کو رخصت کرتے تھے۔ ساری زندگی ہمارا چوتھا امام یہی کہہ کے روتا ہے، ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے۔ بیویوں، جس بچے کو آپ پرسہ دینے، جس ماں کو آپ پرسہ دینے آئی ہے جناب رباب، وہ ماں ہے۔ ہر عورت کی نگاہ میں اس کا سہاگ اور اس کی اور بچوں سے زیادہ عظیم کوئی نہیں ہوتا، لیکن ہائے جناب رباب وہ ہے کہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمارا سلام ہو جناب رباب پر کہ آپ کا سہاگ بھی قربان، آپ کی اولادیں بھی قربان۔ ابھی مجلس کے اختتام کے بعد گہوارِ علی اصغر برآمد ہوگا اور جناب سکینہ کا تابوت برآمد ہوگا۔ بیویوں، جناب علی اصغر کو آقائے حجت کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے، ان کو باب الحوائج کا خطاب دیا گیا۔ مجھے یقین کامل ہے کہ آپ اس در پہ آئی ہیں اور جھولے سے مس ہو کے جو دعائیں مانگی جائیں گی وہ دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ حسین نے جو قربانی دی ہے اس میں سب سے عظیم اور سب سے مہنگی اور سب سے وزنی قربانی جناب علی اصغر کی تھی، جس کو دنیا کی نگاہ میں بہت چھوٹا لاشا تھا، لیکن حسین کی نگاہ میں وہ اتنا عظیم تھا۔ جس طرح جب کوئی تحریر لکھی جاتی ہے اور تحریر کے بعد ایک دستخط کر دی جاتی ہے تو حسین نے 70 لاشوں کے بعد قربانیاں دینے کے بعد جو یہ قربانی دی تھی جناب علی اصغر کی قربانی، یہ مہر تھی ساری زندگی کے لیے کہ اب یہ قربانی ایسی ہے کہ دنیا اس کو جتنا مٹانا چاہے نہیں مٹا سکتی۔ اور وہ کیسے درندے تھے کربلا میں کہ ایک ایرانی خطیب کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، ہائی وے پر جا رہا تھا، وہاں پر گاڑیاں بہت تیز گزر رہی تھی، لیکن میری گاڑی خراب ہو گئی، میں نے ہاتھ دیا، کوئی گاڑی نہیں رک رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ میری گاڑی میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، میں اس بچے کو لے کر کھڑا ہو گیا۔ یقین مانے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس بچے کو کسی سے کچھ کہا نہیں، صرف گاڑی کے سامنے اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے کھڑا ہو گیا، ایک کے بعد ہر گاڑی رکتی گئی اور یہ پوچھتی گئی بھائی تمہیں کیا پریشانی ہے، اس بچے کو کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہمارے لیے تمہارے لیے ہم حاضر ہیں۔ آئے کربلا میں کیسے درندے تھے، 6 ماہ کا بچہ پانی نہیں مانگا ہے، جب حسین نے آواز استغاثہ بلند کی ہے کہ ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا، ہے کوئی حسین کی آواز پر لبیک کہنے والا، میں کہوں گی آقا یہ مجلسیں اسی استغاثہ کا لبیک ہیں۔ اے آقا ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جان قربان کر دیتے، یہ اسی استغاثہ کا لبیک ہے۔ اے بیویوں، چند مصائب سن لیجئے جناب سکینہ کی جو آپ بارہا سنتی رہتی ہیں، جتنی بھی عمر پائی ہے، جتنے بھی مصائب پڑھے ہیں، سب کو پڑھ کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آل محمد اسیر بنا کے اتنا ستائے گئے ہیں کہ تاریخ میں اتنا ملتا یہ نہیں ملتا ہے کہ ان کے حد کیا تھی، کتنے مصائب ان کے اوپر گزرے ہیں۔ جس وقت یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جا رہا ہے، ایک قلعہ ملتا ہے جہاں قلعہ حمص بنا ہوا ہے، وہاں قافلے کو روکا گیا ہے۔
اس قافلے سے، اس جگہ سے، اس قلعے سے کچھ لوگ نکلتے ہیں، کھانا اور پانی لے کر نکلتے ہیں۔ یہ پیاسی بچی کب سے پیاسی ہے لیکن پیاس کا شکوہ نہیں کیا، صرف جناب سکینہ نے جناب زینب کی طرف نگاہ کی، جناب زینب نے بچی کو کلیجے سے لگا لیا۔ اے بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ لیکن نہ تیرا بھائی زندہ ہے، نہ چچا زندہ ہے، نہ بابا زندہ ہے، اب زینب کس کے سہارے بچی کو روکے؟ بچی خاموشی دیکھی، مرضی سمجھی، اس شمر کے قریب گئی جو سارے قافلے والوں کو سیراب کر رہا تھا، ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا، اے شمر تیرے خزانے میں کمی نہیں آ جائے گی اگر ایک گھونٹ پانی دے دے۔ بیویوں جب یہ میں صاحب پڑھتی ہوں میں ضرور کہتی ہوں کہ شمر نے جو جواب حسین کو دیا تھا، اے حسین ساری دنیا پانی پانی ہو جائے لیکن ہم تمہیں ایک قطرہ پانی نہیں دیں گے۔ ارے حسین پانی کیوں طلب کرتے؟ حسین کی ٹھوکروں میں پانی تھا، حسین جو علی اکبر کے لاشے کو اٹھا چکے ہیں، حسین جو علی اصغر کے لاشے کو اٹھا چکے ہیں، صرف حجت تمام کر رہے تھے اور شمر نے کہا تھا اے حسین ساری دنیا پانی پانی ہو جائے ہم تمہیں ایک قطرہ آپ کا نہیں دیں گے۔ یہی جواب اگر شمر سکینہ کو دے دیتا تو میں صبر کر لیتی، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، خاموش رہا۔ پورے قافلے والوں کو جب سیراب کر لیا، دانے مشق کو کھولا، بچی سمجھی اب مجھے پانی دے گا، چلو بڑھایا، لیکن دوسری طرف اس نے مشق کے پانی کو بہا دیا، بچی تڑپنے لگی۔ زینب آگے بڑھی، اے بیٹی تیرا کوئی نہیں، نہ مانگ ان درندوں سے پانی۔ بس یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے دمشق جا رہا ہے، ایک مرتبہ چلتا ہوا قافلہ، کیونکہ حسین نے وصیت کی تھی اے بہن زینب تم میر کارواں ہو، قافلے کی قافلہ سردار ہو، میرے بچوں کی ذمہ دار ہو، خصوصاً میری سینے پر سونے والی سکینہ کی ذمہ دار ہو۔ جب یہ قافلہ بڑھ رہا تھا ایک جگہ یہ قافلہ رک گیا جس پر حسین کا سر تھا، وہ آگے نہیں بڑھا۔ لوگوں نے جا کے شمر سے کہا کہ جس پر حسین کا سر ہے وہ اونٹ آگے نہیں بڑھتا، دنیا یہی سمجھے گی کہ وہ ملعون اس اونٹ کے قریب آیا ہوگا۔ نہیں، حسین کے قریب نہیں آیا، اس اونٹ کے قریب نہیں آیا، بلکہ اس اونٹ کے قریب آیا جس پہ سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بے ادبی کی، ہوا میں لہرایا تازیانوں کو، اے سید سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھیں ورنہ تم کو اتنی اذیت دوں گا۔ بیویوں میں سوچتی ہوں جناب سید سجاد کا صبر کہ جس نے شام غریبہ کے مصائب پر شکر کا سجدہ کیا ہے، وہ امام، ارے ایسی ہی اذیت تھی جب امام نے کہا تھا اے بابا للہ آگے بڑھیے، اب مجھ میں تازیاں نہ کھانے کی ہمت نہیں۔ جب یہ خبر جناب زینب کو ملی اس راستے پر نہیں جدھر سے قافلہ آیا تھا، اس کرب کے ساتھ، اس اضطراب کے ساتھ، اس پریشانی کے ساتھ کہ اگر سکینہ نہ ملی تو میں کیا جواب دوں گی اپنے بھائی۔ دیکھا ایک معظمہ ہے، جب یہ روایت پڑھتی ہوں بڑا احساس ہوتا ہے کیا گزری تھی اطفال حسینی پر۔ زینب آگے بڑھی یہ پوچھتی ہوئی کہ کسی نے کوئی بچی کو ہائے بابا کہہ کے روتے تو نہیں دیکھا۔ دیکھا زینب نے کہ وہی بی بی بچی کو گود میں لیے ہیں اور بہلا رہی ہیں۔ زینب تڑپ گئی، اے معظمہ یہ بتائیے آپ کون ہیں؟ اس بچی کو تماچے مارے گئے ہیں، گوشوارے چھینے گئے ہیں، کسی کو اتنا ترس نہیں آیا؟ اے بی بی للہ بتلائیے آپ کون ہیں؟ نقاب پلٹ دی، اے زینب نہ پہچانا، میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ بیویوں ماں کی آواز مدت کے بعد جو زینب نے سنی، کہا اے اماں بھائی ہو جب بھیا مار ڈالا گیا، اے اماں بھائی ہو جب زینب کے سر سے چادر چھن گئی۔ بس یہ قافلہ مقید کر دیا گیا، بس چند منٹ کے مسائب ہیں اور آپ کی منزل کو میں
تمام کر دوں۔ حالانکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اس کا صلہ شہزادی فاطمہ زہرا دیں گی۔ ہماری کیا حقیقت ہے؟ یہ وقت جو آپ نے اس مجلس میں گزارا ہے اس کو ضائع نہ سمجھیے، اس کو محفوظ سمجھیے۔ یہ قافلہ دمشق میں ایسے زندان میں رکھ دیا گیا، معین کر دیا گیا کہ جہاں رات کی اوس تھی، دن کی دھوپ تھی، آفتاب تمازتی سے چہرے جھلس گئے تھے، کملا گئے تھے۔ ایک روز سکینہ نے خواب میں دیکھا، خواب تو دیکھتی تھی، ہر وقت رویا کرتی تھی، لیکن ایک روز ایسا خواب میں دیکھا کہ بابا تشریف لائے ہیں۔ بی بی کا رونا کسی طرح کم نہ ہوا۔ جب یہ آواز یزید کے محل تک گئی، خدا جانے اس ملعون کو کیسے رحم آ گیا کہ باپ کا کٹا ہوا سر بھیجا ہے۔ زندان کا دروازہ کھلا، سکینہ نے باپ کے چہرے پہ چہرہ رکھ دیا۔ اے بابا اب آئے ہو؟ جب سکینہ جب سے سوئی نہیں ہے، اے بابا سکینہ پیاس کا شکوہ نہیں کرے گی، اے بابا للہ مجھے چھوڑ کے نہ جانا، اے بابا وعدہ کرو۔ سکینہ بہت روئی ہے۔ اے بابا سکینہ آپ کے سینے پہ سونے کی عادت تھی، بابا سکینہ اس دن سے سوئی نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے سکینہ خاموش ہو گئی۔ بیویوں نے کہا اے رباب بچی کو گود میں لے لو، شاید سکینہ کو نیند آ گئی ہو۔ اب جو رباب نے باہیں پھیلائی ہیں، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے جو رباب نے دیکھے ہیں۔ سکینہ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب رہائی ہوئی ہے، رباب اس کے قریب بیٹھ گئی ہے۔ جناب زینب آئی ہیں، اے بی بی وطن چلیے، رہائی ہو گئی۔ رباب تڑپ گئی، اے بی بی خدا آپ کو وطن جانا نصیب ہو۔ آپ کے شوہر عبداللہ مدینے میں ہیں، میرا سہاگ اجڑ گیا۔ کربلا میں علی اصغر شہید کر دیے گئے۔ شام میں قید خانے شام میں سکینہ سو گئی۔ بیویوں آپ کی گود آباد رہے، جو بچے آپ کی گودیوں میں پل رہے ہیں خدا انہیں سلامت رکھے، عمل صالح بنائے ان کو۔ لیکن ذرا اندازہ لگائیے، خدا نہ خواستہ کوئی غم ہو جاتا ہے، خصوصاً عورت کو منع کر دیا جاتا ہے، اور خاص کر ماں کو جنازے کے قریب نہیں لایا جاتا ہے۔ رباب دنیا کی واحد ماں ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کی قبر کو بھی اپنے سامنے کھدتے دیکھا، اپنی بیٹی کی بھی قبر کو سامنے کھدتے دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رباب نے دعا کی تھی، آقا حسین سے وعدہ کیا تھا، اے آقا میں وعدہ کرتی ہوں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ بہت دنوں کے بعد جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے اور ایک مرتبہ ایک ایسی آندھی آئی ہے، ایسی قیامت برپا ہوئی ہے کہ ہمارے چوتھے امام آگے بڑھے ہیں اور کہا ہے اے مادر گرامی صحن میں چلیے۔ رباب نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، بارے لا میری عزت رکھنا، ایک امام سے وعدہ تھا کہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، ایک امام کا حکم ہے، ادھر روح پرواز کر گئی۔ بس بیویوں آخری جملے، آج 1400 سال کے بعد جب ہمارے سامنے جھولا اٹھتا ہے، سکینہ کا تابوت اٹھتا ہے تو ہمارے دل بے چین ہو جاتے ہیں۔ وہ رباب کہ روح پرواز کر گئی تھی لیکن ایک گٹری لیے ہوئے تھی، جب اسے کھولا گیا تو جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی، سکینہ کے گوشوارے تھے۔ اے بی بی آئیے، اس مجلس میں آئیے، ہم آپ کو آپ کے سہاگ کا بھی پرسہ دیتے ہیں، آپ کے بیٹے کا بھی پرسہ دیتے ہیں، آپ کی بیٹی کا بھی پرسہ دیتے ہیں۔ بارے لا ان آوازوں پر رحم کرنا، جو حسین کا غم مناتے ہیں انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے۔ بیویوں اس طرح گریہ کیجئے کہ شہزادی فاطمہ زہرا کو یہ شکوہ نہ رہ جائے۔ بڑی تمنا تھی میرے بچے کا ماتم کون کرے گا، اور رسول کا وعدہ تھا کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو قیامت تک حسین کا
ماتم کرے گی. آئیے شہزادی آئیے, ہم غریبوں سے پرسہ لیجئے, ان آنسوؤں کے نذرانے کو قبول کیجئے. ہم تو اپنے نصیب پر اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ کہاں ہم گنہگار کے آنسو, کہاں رومال سیدہ لا لا لا. خدایا محمد و آل محمد کے صدقے میں جتنی مومنات اس مجلس میں تشریف لائے ہیں, ان کے دلی حاجات, دلی مدعا کو پورا کرنا پالنے والے تمام مسلمانوں کے فاسد امور کی اصلاح کر دے. پروردگار, جو گودیوں میں بچے پل رہے ہیں, علی اکبر اور جناب سکینہ کا واسطہ, ان کو عمر طویل دے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا کرے. پروردگار, ان کے بھائیوں کو علی اکبر کا واسطہ سلامت رکھنا. پروردگار, سید سجاد کے صدقے میں جو بیمار ہوں شفا پائے. پروردگار, اپنی ذاتی تمنگری سے ہماری غریبی کا دروازہ بند کر دے. پروردگار, ہم صرف اس لیے تجھ سے کہتے ہیں کہ تو ہی ہر چیز کا دینے والا ہے, تو ہی ہر چیز پر قادر ہے. پروردگار, ان نعمتوں کو نہ دینا کہ جس میں غرور کروں, پالنے والے وہ آزمائش نہ دینا کہ جس سے میں مایوس ہو جاؤں. پروردگار, وہ علم نہ دینا کہ جو میں دنیا میں بانٹ نہ سکوں. پروردگار, شہزادی جناب زینب اور سید سجاد کی صدقے میں مجھے مقصد حسین کو سمجھنے کی طاقت دے اور دنیا کو سمجھانے کی بھی طاقت دے. پالنے والے, ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمارے کردار کو اتنا بلند کر دے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکے. ہماری اولادوں کو ہمارے صالح کرنے کی توفیق عطا کر دے. پالنے والے, مومنات کے دلی حاجات اور جائز مقصد کو پورا کر دے. پروردگار, جناب علی اکبر جو باب الحوائج ہیں, ان کا واسطہ ہے کہ یہاں سے اپنے مدعا کو لے کے جائیں. میں آخری بار کہنا چاہوں گی کہ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی ہوں, لیکن دل سے دعا ہے کہ آپ اس مجلس میں آئی ہیں اور اپنے مقاصد کو پورا کریں اور دلی حاجات کو لے کر جائیں, اور ہم ہمارے کردار اتنے بلند کر دے پالنے والے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں. کیونکہ امام نے کہا ہے کہ ہمارے لیے زینت بنو, عیب نہ بنو. تو ہم امام کے لیے زینت بنیں اور ہمارے بچوں کو چراغ توحید کی روشنی عطا